الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جب وہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، بس اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا تھا، پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرما دی، پھر ان کو بدلے میں ایک قریب کی فتح بھی عطا فرما دی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح کی یہ آیت ایک تاریخی بیعت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ وہ بیعت جو صرف ایک خصوصی مقصد کے لیے کی گئی تھی،
اور وہ مقصد تھا ایک صحابی رسول داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سارے ہی صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا جو شہادت کا دن ہے وہ 18 ذی الحج ہے۔ یہ ان کے حوالے سے اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے آیت قرآن حکیم میں نازل فرما دی، اور یہ پڑھی جاتی رہے گی اور پڑھی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 لوگوں نے، روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ۔ یہ وہ موقع ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور کفار مکہ نے آپ کو روک لیا تھا حدود حرم سے باہر، اور جس مقام پر روکا تھا اس مقام کا نام ہے حدیبیہ۔ اس لیے وہاں پہ پھر بعد میں معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے نام بھی معاہدہ حدیبیہ قرار پایا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اس وقت واپس چلے جائیں عمرہ کیے بغیر، اور اگلے سال آئے اور آ کے عمرہ کریں۔ یہ بھی طے ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، مختلف باتیں طے ہوئی، لیکن اس دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو اس دوران مختلف سفارتیں آتی جاتی رہی، مختلف سفیر جو ہے وہ گفتگو کے لیے جاتے رہے آتے رہے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکے بھیجا۔ تو بعد میں افواہ اڑ گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اب حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے مدینہ منورہ سے چلتے وقت یہ فرما دیا تھا کہ کوئی شخص ہتھیار لے کر نہ چلے، اور جنگ کے ہتھیار الگ ہوتے تھے، اور ایک تلوار جو ہے یہ عربوں کے لباس کا حصہ ہوتی ہے، تو سوائے اس تلوار کے جو عربوں کے لباس کا حصہ ہے، اس تلوار کے علاوہ کوئی شخص ہتھیار لے کے نہ چلے، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے لڑنے کے لیے آئے تھے یا نہیں لڑنے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ سے باری باری بیعت لی، اور بیعت کس بات کی لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں، اور یہ موت کی بیعت تھی کہ ہم اپنی موت تک لڑیں گے اور عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عثمان کے لیے، ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے موت کی بیعت کی، اور 1400 صحابہ کو کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور پھر یہ بیعت اتنی اعلیٰ قرار پائی، اور اللہ کے ہاں اس بیعت کا اتنا درجہ قرار پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان کہیں اس اجر سے محروم نہ رہ جائے جو اجر بیعت والوں کو مل رہا ہے۔ اللہ، عثمان کے اجر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال رہا۔ اللہ، جب غزوہ بدر ہوا
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیمار تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تو بدر کے لیے نہ جا، تو نہ نکل، تو اپنی زوجہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہے۔ البتہ جو کچھ اجر ملے گا بدر والوں کو اور جو کچھ مال غنیمت ملے گا، تیرا اجر میں بھی حصہ ہوگا اور مال غنیمت میں بھی حصہ ہوگا۔ لہذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تشریف نہیں لے گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی گھر رہے، وہ گھر میں رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح اجر میں شریک کر دیا، سبحان اللہ، کہ آج بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے جو بدری صحابہ کی فہرست دی ہے، اس فہرست میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے۔ گویا آپ اجر میں بھی شامل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اور آپ مال غنیمت میں بھی شامل ہیں۔ یہاں جب بیعت ہو رہی ہے، جس کا نام بیعت رضوان کہا گیا، اللہ کی خوشنودی کی بیعت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان کے لیے، اگرچہ عثمان کے لیے بیعت ہو رہی، عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تو بیعت ہو رہی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے بہت ہی خیال تھا، آخر یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں جو دی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، اور وہ اس لیے ذو النورین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی آپ کے عقد میں تھی، وہ فوت ہو گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کرا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے، اگرچہ ان کے روایات کے درجات مختلف ہیں، یہاں تک آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان سے بیاہ دیتا، کیونکہ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں آئی، دونوں فوت ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ فوت ہوتی رہتی تو میں ہر فوت شدہ بیوی کے بعد اپنی دوسری بیٹی کا نکاح اس سے کرتا رہتا۔ اللہ اکبر، کیا کوئی خاص محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ لہذا وہاں بیعت کے دوران ان کو خیال آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھلے یہ بیعت عثمان کے لیے ہے، لیکن یہ بیعت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ظاہر ہے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کریم نے وہ مسئلہ بھی حل فرما دیا جو بعض لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ اور تھا، ان کے ظاہر میں کچھ اور تھا۔ اللہ نے وہ مسئلہ بھی حل فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ دلوں کی کیفیتیں جاننے والا وہ دلوں کی کیفیتیں نہیں جانے گا، تو اس نے جان لیا کہ دلوں کی کیفیتیں کیا ہے، لہذا سارے کے سارے اہل ایمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ دلوں کی کیفیتیں جانی تو راضی ہوا، لہذا اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ کل کلاں کوئی بدطینت اٹھے، کوئی بدبخت اٹھے اور صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات کرے تو اللہ کریم نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا، پھر ہی تو راضی ہوا۔ اللہ ان کے دلوں کے اخلاص کو دیکھ رہا تھا، اللہ ان کی نیتوں کو دیکھ رہا تھا، اللہ ان کے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہی تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی، پھر تو ان کے لیے فتح کا ایک وعدہ فرمایا کہ قریب کی ایک فتح عطا ہوگی، اور پھر ہی تو اللہ ان سے راضی ہوا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جب وہ درخت کے نیچے
بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سب سے راضی. سبحان اللہ. کیوں راضی ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی ساری کیفیتیں جان گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ عثمان اس بیعت سے محروم رہ جائے گا. اللہ اکبر. تو سارے صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی بیعت ہو چکی تو آپ نے اپنا ہی ہاتھ رکھا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر بیعت کے الفاظ دہرائے اور فرمایا ہادی ید عثمان، یہ جو میرا ہاتھ ہے نا اوپر والا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کو بھی بیعت میں شامل کر لیا. بھلے ان کے لیے بیعت ہو رہی تھی، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت ہو رہی تھی، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا، بس ایسے افواہ اڑی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کٹوانے کا ارادہ فرما لیا تھا. یہ اللہ کو بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا سب سے اللہ راضی ہو گیا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ عثمان کے لیے بیعت تھی. تو کیا خیال ہے جس شخص کے لیے بیعت تھی، اس شخص کے لیے جن لوگوں نے بیعت کی ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اس شخص کی اپنی حیثیت کیا ہوگی جس کے لیے بیعت پر اللہ سارے صحابہ کرام سے راضی ہو. سبحان اللہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا، میں کوشش کروں گا کہ آج ان کی شہادت کا کوئی واقعہ اور شہادت کے واقعے کے مختلف پہلو وہ ذکر نہ ہو. آج ہم صرف ان کے فضائل کی بات کریں اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان کی شہادت کی بات کروں، بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ راشد، پہلے حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر جو فقیہ صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خلیفے تو بعد میں بنے، یہ نمبر جو لگے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگ گئے تھے. پہلا نمبر کس کا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگ گیا تھا. فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں وَقُنَّا فِي زَمَنِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي زَمَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ہم کسی کو لا نعدل بِأَبِي بکر احدا، ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ہم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو سب کو پتا تھا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، ابو بکر کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے. فرماتے ہیں ثم عمر، اس کے بعد ہم سب عمر کو سمجھتے تھے. ثم عثمان، اس کے بعد ہم سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے تھے. گویا پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا نمبر عمر کا، اور تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد ہم نمبرنگ نہیں کرتے تھے. لا نفاضل بینہم، ہم بعد میں ان میں سے کسی ایک کی دوسرے پر فضیلت وہ گنتے ہی نہیں تھے، باقی سب کو برابر سمجھتے تھے. نمبر 3 تھے، پہلا ابو بکر کا تھا، دوسرا عمر کا تھا، تیسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اللہ نے چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا. تو یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لگ گئی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن عمر کا قول موجود. تو یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ہے
یہ گویا طے ہو گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور پھر وہ جو مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے اور احد پہاڑ ہلنے لگا۔ اب یہ بھی دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہ تھے، کوہ ہرا پہ تھے، ایک میں ہے آپ احد پہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، آپ کے ساتھ عمر بھی تھے، آپ کے ساتھ عثمان بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کو ہلتے دیکھا تو آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور پہاڑ سے کہا اثبت احد، احد تو رک جا، اللہ اکبر، تو رک جا، فما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، لہذا تو رک جا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کی فضیلت ہی نہیں بتائی، پیشین گوئی بھی فرما دی کہ یہ شہید ہوں گے۔ اللہ، ایک صدیق ہے، 2 شہداء ہیں، شہیدان، 2 شہید ہیں۔ اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ کوہ ہرا کے بارے میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ ہلنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹھوکر ماری اور آپ نے فرمایا اسکن ہرا، ہرا پر سکون ہو جا، فما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، لہذا تو رک جا، پر سکون ہو جا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی فضیلتیں بیان فرما دی۔ پھر جہاں تک سب سے زیادہ پرومیننٹ فیچر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا، آپ کی زندگی کا جو سب سے زیادہ جو پرومیننٹ فیچر ہے، جو سب سے زیادہ نمایاں آپ کی زندگی کا جو عنصر ہے وہ حیا ہے، اور اس کے بارے میں 3 روایات میں عرض کروں گا۔ ایک بخاری شریف میں ہے، ایک مسلم شریف میں ہے اور ایک پھر ابن ماجہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بستر پہ تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، جیسے آدمی بالکل ریلیکس انداز میں اپنے گھر میں ہوتا۔ اللہ، حضرت ابو بکر آئے، آ کے اجازت مانگی، میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے آ کے کوئی بات کی، بات کر کے چلے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر آئے، عمر نے آ کے بات کی، بات کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر اور گزری تو عثمان آ گئے۔ عثمان آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، جیسے لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، اور لم اراک فضحت بأبی بکر وعمر کما فضحت بعثمان، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کو گھبراہٹ ہوئی ہو جب ابو بکر آئے، میں نے نہیں دیکھا آپ کو گھبراہٹ ہوئی ہو جب عمر آئے، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہوئی ہے اور آپ بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، یہ کیا ہوا؟ اللہ، اس حدیث میں نے عرض کیا یہ بخاری کی روایت ہے، دوسری مسلم شریف کی روایت۔ اس روایت میں جو بخاری شریف کے اندر ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، جو عثمان ہے بڑا باحیا آدمی ہے۔ اللہ، رجل حیی، بڑا باحیا آدمی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نعوذ باللہ من ذالک بے حیا تھے، مطلب یہ کہ جتنی حیا عثمان میں ہے اتنی کسی میں نہیں تھی۔
اللہ اکبر. وَإِنِّي خَشِیتُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کو وَإِنْ عَلِمْتُ اگر میں اس کو اجازت دے دیتا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، جس حال میں پڑا ہوا تھا، میں اگر اس طرح عثمان کو اجازت دے بھی دیتا تو مجھے ڈر تھا اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، اس نے آنا تھا، اس نے بات کیے بغیر واپس چلے جانا تھا، اس نے میرے سے بات ہی نہیں کرنی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ باحیا. اس نے صرف یہ دیکھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بات کیے بغیر واپس چلے جانا تھا، اس لیے میں ٹھیک ہو کے بیٹھا تاکہ یہ عثمان جو آیا ہے یہ اپنی بات کر لے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر روایت ہے وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو بکر داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال نہیں کیا، کوئی پرواہ نہیں کی. لم تحتش لہ ولا تبالہ، عمر آئے لم تحتش لہ ولا تبالہ، نہ اس کا کوئی خیال کیا نہ اس کی پرواہ کی. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پنڈلی جو ہے، آپ کی ٹانگ کا کوئی حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے تھے ریلیکس انداز میں. ابو بکر داخل ہوئے، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا. عمر داخل ہوئے، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب بتایا گیا کہ عثمان آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا. عمر آئے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی خیال نہیں کیا. لیکن جب عثمان آئے ہیں فجلستا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں، وسویت ثیابک، اور آپ نے اپنے کپڑے سیدھے کر لیے ہیں. یہ آپ نے فرق کیوں کیا ہے؟ تو اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا سمجھ آئی؟ سمجھ آئی اللہ کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کا خیال رکھتے ہوئے کہ سارے فرشتے بھی تو حیا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان کا خیال رکھتے ہیں اور اس کے سامنے اس طرح سے نہیں آتے جس طرح باقی سارے لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاص خیال ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بتائی. آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے. واشدہم فی دین اللہ عمر، اور سب سے زیادہ سختی کرنے والا دین کے معاملات میں وہ عمر ہے. سبحان اللہ. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ با حیا میری امت کا اگر کوئی شخص ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے زیادہ بہترین فیصلے کرنے والے علی مرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا وَأَقْرَبَهُمْ وَأَقْرَاهُمْ، اور ان میں سے سب سے زیادہ بڑا قاری ابی بن کعب، ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ہیں. پھر فرمایا وَأَعْلَهُمْ وَعَالَمُهُمْ بِحَلَالٍ وَحَرَامٍ معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے. پھر فرمایا وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، جو علم وراثت ہے، علم فرائض، علم وراثت کو کہتے ہیں، علم وراثت کو سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے.
کوئی نہ کوئی شخص ہر امت میں سے امانتدار ہوتا ہے. وہ امین امتی، اور میری امت کا اگر کوئی امین ہے ابو عبیدہ بن الجراح، وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے جو میری امت کا امین ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بیان فرمائی، ہر ایک کی فضیلت فوقیت بتائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت اور فوقیت بتائی وہ حیا بتائی. واسطاقہم حیاء عثمان. اللہ اکبر. یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ ہیں اصدقہم حیاء. اصدق کا مطلب ہے سب سے سچا، حیاء حیا میں سب سے سچا جو ہے عثمان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں. اس کا مطلب ہے حیا کے تقاضے پورے کرنے میں، حیا کے تقاضے پورے کرنے میں جس قدر سچا عثمان ہے اس قدر اور کوئی نہیں. اصدقہم حیاء عثمان. اللہ اکبر. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں، اور اس کا اظہار آپ نے اس موقع پر بھی کیا. اللہ اکبر. جب آپ کے جو قاتلین ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ کی توفیق سے اگلے جمعے عرض کروں. تو گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور جب قاتلین اندر گھس آئے اور ایک شخص نے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گلا دبایا، اس کی بھی تفصیل ہے، اور ایک شخص نے وار کیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ پر لگا اور ہاتھ کا ایک حصہ کٹ گیا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا تھا اما واللہ ہذہ کفن، یہ وہ ہتھیلی ہے خطۃ المفصل، یہ آپ نے جو ہتھیلی کاٹ دی ہے یہ وہ ہتھیلی ہے جس نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک ساری صورتیں اپنے ہاتھ سے لکھی. اس ہتھیلی نے وہ قرآن لکھا ہے، تم نے اس ہتھیلی کو کاٹ ڈالا. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ، بلکہ فرمایا ہذہ اول کفن، یہ سب سے پہلی ہتھیلی ہے. خطۃ المفصل، یہ سب سے پہلی ہتھیلی ہے جس نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک قرآن لکھا تھا. یہ سب سے پہلی ہتھیلی ہے. گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے وہ اول کاتب تھے جنہوں نے یہ مفصل سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک اپنے ہاتھ سے لکھی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، اور آپ کے وحی لکھنے کا جو فضیلت عطا ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ بھی انوکھی تھی. آپ اس کا مطلب ہے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ پہلے سے پڑھے لکھے تھے، اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی باقاعدہ کتابت بھی کی. اللہ اکبر. اور پھر جب جیش العسرہ آیا، سب لوگوں کو معلوم ہے جیش العسرہ جب آیا، غزوہ تبوک کو کہتے ہیں جیش العسرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنگی کا لشکر تھا، جیسے کہتے ہیں نا 13واں مہینہ، لوگوں کے فصلیں پکی ہوئی تھیں، ابھی اتری نہیں تھی، اور کسی کے پاس گویا کچھ تھا کچھ نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان بھی کیا تھا اور صدقہ عام کا اعلان بھی کیا تھا، سب اس میں حصہ ڈالیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار لے کے آئے. 1000 اشرفی دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. 1000 دینار. اللہ اکبر. اور جیش العسرہ تنگی کا لشکر، 1000 دینار آئے. سبحان اللہ. اور حدیث کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے فَنَصَرَ فِي حِجْرِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ہتھیلی میں لے لیا اور یوں دیکھنے لگے، پھر اس کو اچھالنے لگے، پھر اس کو الٹ پلٹ کرنے لگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ عثمان تو نے 1000 دینار دے دیا، اور اسرت اور تنگی کے موقع پر
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھالتے جاتے تھے. ساتھ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا. جو مرضی عمل کرے اس کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ میٹھے پانی کا مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا اور وہ تھا بئر روما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان فرمایا کہ من ابتاع بئر روما غفر اللہ لہ، جو بھی یہ خرید کر، یہ میٹھے پانی کا چشمہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خرید کے دیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اور اس پر بھی جب آپ کے اوپر محاصرہ ہوا تو آپ نے اس محاصرے کے دوران اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کر جو خطابات فرمائے اس میں یہ خطاب بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، انشدکم، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں. اور پھر فرمایا یہ میں قسم کسی اور کو نہیں دے رہا، میں صحابہ کرام کو دے رہا ہوں. الستم تعلمون، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حفر بئر روما لہ الجنہ، جو شخص اس کو خرید کر دے دے، وقف کر دے، اس کے لیے جنت ہے. کیا تمہیں یہ پتا نہیں ہے؟ فحفرتها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور میں نے وہ خرید کر لوگوں کے لیے وقف کیا تھا. اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی تھی اس بشارت کا مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب مسجد نبوی چھوٹی تھی اس کی توسیع کے لیے آپ نے فرمایا تھا جو کوئی شخص یہ ساتھ والا ٹکڑا خرید کے وقف کر دے مسجد کے لیے اس کے لیے جنت ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خرید کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اعلان کر دے کہ آج کے بعد یہ مسجد ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ مسجد ہے. اور نبی پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے محاصرے کے دوران چھت پہ چڑھ کر جتنی باتیں کی تھی اس میں یہ بات بھی تھی. آپ نے فرمایا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ میں نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے ٹکڑا خرید کے دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جنت کی بشارت دی تھی. کیا تم یہ جانتے نہیں؟ سب نے کام جانتے. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. بشارت تو اس موقع پر بھی ہوئی جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تھے، میں ان کے ساتھ تھا، کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت چاہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر تھے، ابو بکر کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر کیا، آ کے بیٹھ گئے. پھر دروازہ کھٹکا، کسی نے آنے کی اجازت چاہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. دیکھا تو عمر تھے، انہوں نے ان کو بشارت دی، انہوں نے اللہ کا شکر کیا. پھر تیسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو آنے دو اور اس کو کہو تیرے لیے بھی جنت کی بشارت ہے، لیکن کچھ مصائب کے بعد تمہیں جنت ملے گی، کچھ مصیبتوں کے بعد جنت ملے گی. اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے جا کے اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت ہے تمہارے لیے، لیکن کچھ مصیبتوں کے بعد. یہ وہ مصیبتیں ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا باعث بنی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان صحابہ کی قدر کرنے اور ان کا دیا ہوا جو دین ہم تک پہنچایا ہوا جو دین ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.